بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محتشم معزز ناظرین و سامعین، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ فضل و کرم کہ اس نے ہمیں ایک بار پھر ماہ رمضان المبارک کی سعادتیں برکتیں حاصل کرنے کا موقع عطا فرمایا ہے۔ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کا یہ مہمان مہینہ بالکل قریب ہے، اس ماہ مبارک کی آمد ہے، جس ماہ مبارک کی آمد پر اللہ آسمانوں کے، جنت کے اور اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے اور شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی بارگاہ میں بخشش و مغفرت طلب کرنے کے کئی بہانے فراہم کرتا ہے۔ سال کے اندر کچھ ایسی راتیں ہیں، کچھ ایسے دن ہیں اور کچھ ایسے لمحات ہیں جیسے جمعہ کا دن، اور پھر ہر رات کے کچھ ایسے لمحات ہیں جن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی توجہات اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص نگاہ کرم مخلوق کی طرف ہوتی ہے۔ تو یہ ماہ مبارک جو ہمارے پاس آ رہا ہے، اپنے ساتھ یہ ہماری بخشش و مغفرت کا مژدہ اور سامان لے کر آ رہا ہے۔ یہ وہ ماہ مبارک ہے کہ جس کے چاند طلوع ہونے سے لے کر شوال کے چاند طلوع ہونے تک ہر لمحہ بابرکت ہے، کہ حدیث پاک میں آیا کہ اس کے اندر کیا گیا نفلی کام اللہ اس کا فرض کے برابر ثواب عطا فرمائے گا، اور اگر فرض ادا کیا تو اللہ 70 فرائض کے برابر اس کا ثواب عطا فرمائے گا۔ لیکن یہ فضیلت رمضان المبارک کی کسی خاص گھڑی کے ساتھ مختص نہیں، نہ ہی کسی خاص رات کے ساتھ مختص ہے، نہ کسی دن کے ساتھ، بلکہ پورا ماہ مبارک دن ہو یا رات ہو، صبح ہو یا شام ہو، ہر لمحہ ایک ایک لمحہ ایسا ہے کہ اس لمحے کے اندر اگر نفل کام کریں گے تو اللہ فرض کا ثواب عطا فرمائے گا، اور اگر فرض ادا کریں گے تو اللہ 70 فرائض کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور یہ وہ ماہ مبارک ہے جس کے اندر روزہ دار کے لیے کئی برکتیں ہیں، اور بالخصوص جو اس کے لیے برکت ہے، فرمایا کہ روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں۔ ایک خوشی اللہ اس کو افطاری کے وقت عطا فرماتا ہے، اور ایک خوشی اللہ اس کو کل بروز قیامت اپنا دیدار عطا کر کے عطا فرمائے گا۔ اور وہ روزے دار ویسے تو پورا یہ ماہ مبارک ایک ایک لمحہ اس کا سعادتوں سے اور برکتوں سے بھرپور ہے، لیکن قبولیت کے اعتبار سے اس روزے دار کی افطاری کے وقت کی ہوئی جو دعا ہے، اس افطاری کے وقت دعا پر اللہ رب العزت اپنے فرشتوں کو آمین کہنے کے لیے مقرر فرما دیتا ہے۔ تو محتشم سامعین، یہ ماہ مبارک جو ہمارے پاس آ رہا ہے، اس ماہ مبارک کے اندر ہم انشاءاللہ مسائل رمضان روزہ کے متعلق ہم کچھ سیکھیں گے، اور آج کی جو بات ہے وہ میرے سمیت سب نوجوانوں کے لیے ہے کہ اس ماہ مبارک کے اندر ہم نے اس عادت کو اپنانا ہے کہ نوجوان اپنی تنہائی کو پاک کریں۔ اگر کوئی نوجوان اپنی تنہائیوں کو پاک کر لیتا ہے تو پھر اس کے لیے زندگی اور آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر رحمتیں ہی رحمتیں ہیں۔ اس حوالے سے ایک حدیث پاک
ابن ماجہ کے اندر حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ أَمْثَالِ جِبَالِ تِہَامَةَ بِيضًا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں خوب جانتا ہوں ان لوگوں کو، میری امت میں سے ایسے لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں تہامہ پہاڑوں کی طرح چمکتی ہوئی نیکیاں ہوں گی، پہاڑوں کی مثل، لیکن قیامت کے دن جب آئیں گے فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان پہاڑوں جیسی نیکیوں کو دھول کی طرح اڑا دے گا، ان نیکیوں کو ضائع کر دیا جائے گا۔ قال ثعبان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفہم جلہم لنا صفہم لنا اللہ نکون منہم ونحن لا نعلم۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس قوم کی کچھ نشانی بتائیں، اس قوم کی کچھ وضاحت ہمیں بتائیں، وہ کیسی قوم ہوگی تاکہ لا علمی کے اندر ہم بھی ان کے اندر مشغول نہ ہو جائیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اما انہم اخوانکم وجلدتکم، فرمایا وہ تمہارے بھائی ہوں گے، وہ تمہیں میں سے ہوں گے، یاخذون من اللیل کما تأخذون، جیسے تم راتوں کو اٹھ اٹھ کر اللہ کی عبادت کرتے ہو، جیسے تم قیام رکوع سجود کے اندر راتیں گزارتے ہو، تہجد گزار ہو، وہ لوگ بھی تہجد گزار ہوں گے۔ وَلَكِنَّهُمْ أَقْوَامٌ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انتَهَكُوهَا، لیکن وہ ایسے لوگ ہوں گے راتوں کو تہجدیں پڑھیں گے، بڑے بڑے روزے دار، بڑی بڑی عبادات والے، تہامہ پہاڑوں جیسی ان کی نیکیاں ہوں گی، لیکن ان کی نیکیاں ضائع کیوں ہوگی؟ اللہ کے رسول نے جو وجہ بتائی، اے نوجوان وہ وجہ وہ سن اور اپنے گریبان کے اندر جھانک کہ اللہ کے رسول نے فرمایا وہ ایسے لوگ ہوں گے اتنی بڑی بڑی نیکیاں تہجد گزار ہونے کے باوجود اذا خلو بمحارم، کہ جب وہ تنہائی کے اندر ہوں گے تو جن باتوں سے اللہ نے منع کیا ہے، جو چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں، وہ حرام کام تنہائی کے اندر کریں گے۔ راتیں تہجد میں گزارنے والے، نیکیاں ان کی تہامہ پہاڑوں جیسی، لیکن تنہائی ان کی ناپاک ہے، تنہائیاں ان کی ایسے کاموں کے اندر گزرتی ہیں جو کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کیے ہیں۔ تو اے نوجوان ذرا اپنے گریبان میں جھانک، ان کی نیکیاں کتنی، ان کی عبادات کیسی۔ آج کا نوجوان دیکھے کہ کتنا وہ تہجد گزار ہے، کتنی اس کی نیکیاں ہیں، لیکن اس کی تنہائی کتنی ناپاک ہے۔ اور آج کے نوجوان کی تنہائی کو ناپاک کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ یہ موبائل ہے، جو موبائل جس کو آپ سامنے رکھیں تو یہ موبائل گناہوں کی الماری ہے، جو مرضی اس کے اندر کھول کے دیکھ لیا۔ تو نوجوان، آج کا نوجوان جس تنہائی کی ناپاکی کے اندر مشغول ہے وہ یہ موبائل کا گند ہے۔ اس لیے نوجوان، آج کا ہمارا استقبال رمضان کے حوالے سے یہ پہلا میرے سمیت سب کے لیے سبق ہے کہ ہم رمضان کی مقدس سعادتیں جو ہمارے پاس آنے والی ہیں، ان مقدس لمحات کے اندر ہم اپنی تنہائیوں کو پاک کریں، تاکہ اس ماہ مبارک کی برکات سے اللہ ہماری ساری اگلی زندگی کی تنہائی کو پاک کر دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔